بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء. یہ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے مسلسل، اور آپ اس میں تفصیلی طور پر تمام جو ذکر ہوا ہے وہ سب سن رہے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریہ کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی اور کیا کہا کہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے پروردگار مجھے پاک صاف ستھری اور نیک اولاد عطا فرما. حضرت زکریہ نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک اور صاف ستھری یعنی نیک اور دیندار اولاد عطا فرما. اچھا، اپنی اولاد کے لیے دعا تو کرنی ہی چاہیے، ساتھ میں اپنی اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یعنی نبیوں کی سنت ہے یہ کہ وہ اپنی اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنا، دیندار بنا، بلکہ بعض انبیاء نے کہا کہ میری اولاد کو نمازی بنا. تو اس طرح کی دعا کرنا کہ اپنی اولاد کے لیے نیک ہونے کی دعا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے. حضرت زکریہ نے بھی یہی کہا، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہا دیکھیں، انک سمیع الدعاء، اللہ تعالیٰ میں دعا تو کر رہا ہوں اور آپ سے ہی دعا کی جانی چاہیے، اور آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں. دعا کا سننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. دعا کو قبول کرنا نہ کرنا یہ سب اللہ رب العالمین کا کام ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ جب فرشتہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا، اس نے آواز لگائی تو حضرت زکریہ جو ہے اپنے حجرے میں قائم یصلی فی المحراب، کھڑے ہوئے اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے. جب اللہ کا فرشتہ آیا تو حضرت زکریہ اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی قیام کر رہے تھے. تو اس نے آ کر کے کہا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اس نے آ کر کے کہا کہ زکریہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے. یعنی ادھر زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، اصل میں دعا اس لیے کی انہوں نے، اس کی تفصیل یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ زکریہ علیہ السلام ایک تو یہ کہ بوڑھے ہو گئے تھے، بہت ضعیف ہو گئے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی بانجھ تھیں. تو اب یہ جو سلسلہ تھا بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بھئی اولاد ہونے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے، بھئی بیوی بانجھ ہے اور آدمی جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں. تو اولاد کا جو مطلب جو ہونے کا جو پروسیجر ہے وہ شاید لوگوں کی نظروں میں یہ کہ بھئی اب وہ ہونے کی نہیں ہے. اس لیے انہیں اچھا یہ امنگ کیوں جاگی حضرت زکریہ میں اولاد کی دعا کی؟ اس لیے کیونکہ وہ حضرت مریم کی پرورش کر رہے تھے. حضرت مریم کی جو پرورش کی ہے کس نے کی ہے؟ حضرت زکریہ نے. اور زکریہ جو ہیں حضرت مریم کے خالو ہیں. کون ہیں؟ حضرت مریم کے خالو ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام. تو ان کو دیکھ کر کے اب ظاہر سی بات ہے، میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی، کوئی آدمی لاکھوں کروڑ پتی ہے، اس کے گھر میں ساری فیسلٹی ہیں لیکن بچے نہیں ہیں تو گھر سونا سونا سا لگتا ہے. بچے ہونا بھی گھر کی رونق ہوتی ہے. تو حضرت زکریہ نے جب چھوٹی سی مریم کو دیکھا کھیلتے ہوئے اور اللہ کی نعمتیں مریم پر نازل ہو رہی ہیں تو ان کے دل میں بھی امنگ جاتی کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس طرح کی نعمتوں سے نوازتا. تو حضرت زکریہ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ فرشتے نے آ کر کے کہا کہ زکریہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے، قبول کر لیا ہے، اور تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا کرے گا اور اس کا نام ہوگا یحییٰ. یعنی باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، پورا سلسلہ یہ نبیوں کا ہے. یعنی جس کو پال رہے ہیں بچی کو وہ بھی نبی کی ماں حضرت عیسیٰ کی ماں مریم خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو یحییٰ ہوگا وہ صرف آپ کی اولاد ہی نہیں ہوگا بلکہ فرمایا کہ مصدقا بکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، لوگوں کا سردار ہوگا. ایسا معمولی بچہ نہیں ہوگا، وہ
بلکہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا، اور وحصور کہتے ہیں، محصور عربی کا لفظ ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتا ہو۔ کوئی شخص ہے اس کے اندر سب کچھ ہے لیکن اس کو عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، تو ایسے شخص کو محصور کہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سردار ہوگا اور محصور ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نبی ہوگا اور دینداروں میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا، یعنی نبی بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ اس کے اندر عورتوں کی خواہش نہیں ہوگی، اور نیکوکار لوگوں میں سے ہوگا، یعنی دیندار لوگوں میں سے ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد میں قال رب انا یکون، اب یہ دیکھو وہی بات آ گئی آگے، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ تو حضرت زکریا نے کہا ہے، فرشتہ یہ دعا لے کر کے آیا، یہ پیغام لے کر کے آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار اب یہ بات بتائیے مجھے، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قد بلغنی الکبر، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو خود بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ تو بانجھ ہے۔ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ وہی حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی ان کی بانجھ ہے، اور اولاد ہونے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے، تو حضرت زکریا اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں وہ اللہ سے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ پیغام تو نے مجھے دیا ہے کہ میرے یہاں اولاد ہوگی، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، کہ بھئی ایسا ہے زکریا، ٹھیک ہے لوگوں کی نظر میں یہ بات ٹھیک ہے کہ تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری بیوی بانجھ ہے، بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بس اللہ کا حکم ہے، تمہیں اولاد دے گا اور یحییٰ دے گا، اور اس کے اندر یہ صفات ہوں گی، یہ کوالٹیز ہوں گی بچے کے اندر، تو یہ ہو کر کے رہے گا، کیونکہ یہ کسی انسان کا حکم نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اولاد کے معاملے میں یہی معاملہ ہے، اللہ رب العالمین جب اولاد دینا چاہے تو کوئی بھی رکاوٹ دنیا کی نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ اولاد نہ دینا چاہے، پوری دنیا میں کہیں بھی ڈاکٹر پہ چلے جاؤ، نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی پاور ہے، اللہ کی اسپیشلٹیز ہیں، اولاد دینا نہ دینا، رزق دینا نہ دینا، یہ سب اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا قال رب اجعل لی آیہ۔ اچھا، زکریا نے یہ ساری باتیں کر لی اللہ سے، پھر زکریا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ سے کہہ رہے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، اللہ تعالیٰ یہ پیغام تو نے مجھے دے دیا کہ میرے بچہ ہوگا اور اس کے اندر یہ صفات ہوں گی، مجھے کوئی نشانی تو دے دیجئے، کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا نشانی یہ ہے زکریا تمہارے پاس میں، تمہیں ہم نشانی یہ دے رہے ہیں کہ تم بول سکتے ہو، چال سکتے ہو، لوگوں سے بات کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن آج کے بعد میں 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کر سکتے، یعنی تم بولنا چاہو گے پھر بھی نہیں بول سکتے۔ یہ ایک نشانی ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا بھائی اللہ تعالیٰ بہروں کو گونگا کر دے، گونگے کو بہرا کر دے، اور سب کچھ کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نابینا کو آنکھیں دے دے، یہ تو سب اللہ کا معاملہ ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ زکریا ہم تمہیں یہ نشانی دیتے ہیں کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، بات نہیں کر پاؤ گے تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، فرمایا کہ جب تم زبان سے نہیں بول پاؤ گے، 3 دن تک خاموش رہو گے، تو اس ٹائم پہ یہ کرنا کہ اپنے رب کو صبح شام دل ہی دل میں خوب پکارنا، اس کا ذکر و اذکار کرنا، اللہ کو پکارنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی انسان مان لو مثال کے طور پر بول نہیں سکتا ہے، گونگا ہے، لیکن وہ اپنے دل سے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، یہ تو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی کہ ٹھیک ہے تم بول نہیں پاؤ گے، لوگوں سے کلام نہیں کر پاؤ گے، لیکن اللہ رب العالمین کو تو یاد کر سکتے ہو نا، تو صبح شام اپنے رب کو خوب یاد کرنا۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ یہ زکریا کا کلام پورا ہوا، اللہ کا کلام پورا ہوا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب فرشتے نے مریم سے آ کر کے کہا کہ اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پاک اور صاف ستھرا کر دیا ہے۔ پاک اور صاف ستھرا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے، امام سدی فرماتے ہیں کہ پاک صاف ستھرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری عورتوں سے بالکل مختلف کر دیا تھا، یعنی ان کو نہ حیض آتا تھا، جس طرح سے منتھلی پیریڈ آتے ہیں عورتوں کو وہ نہیں آتے تھے،
اور اسی طرح سے نفاس بچے کے پیدائش کے بعد میں جو خون آتا ہے عورت کو وہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل پاک اور صاف ستھرا کر دیا تھا. پاک صاف ستھرا کرنے کے بعد میں اولاد بھی پیدا کر دی. یہ دیکھیں اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا مریم سے, اور نہ کوئی حیض آیا, نہ کوئی نفاس آیا, نہ کوئی گندگی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام طرح سے مریم کو پاک کر دیا تھا. اور صرف پاک ہی نہیں کہا بلکہ کہا علی نساء العالمین, مریم کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ تمام دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں مریم ان تمام عورتوں میں سب سے افضل عورت ہیں, حضرت مریم عیسیٰ کی ماں. حدیثوں میں آتا ہے, مفسرین نے لکھا ہے اور حدیثوں میں بالکل واضح طور پہ ملتا ہے کہ 5 عورتیں ایسی ہیں دنیا کے اندر جو ان کا مقام بالکل دوسری عورتوں سے مختلف ہیں. نمبر 1 پر آتی ہیں حضرت مریم. مریم کے بارے میں تو یہاں تک کہ لکھا ہے مفسرین نے, امام قرطبی نے لکھا ہے, ابن حزم وغیرہ نے, بہت سے ائمہ نے لکھا ہے, اہل علم نے لکھا ہے کہ مریم جو تھیں اتنی پاک اور پاکیزہ تھیں کہ وہ اللہ کی نبی تھیں. امام قرطبی نے یہاں تک کہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کی نبی تھیں. حالانکہ ہمارا ماننا کیا ہے, قرآن نے بھی یہی بات بتائی ہے کہ نبی جتنے بھی آئے ہیں, رسول جتنے بھی آئے ہیں, وہ سب مردوں میں سے آئے ہیں. لیکن بعض اہل علم نے حضرت مریم کو نبی تک کہا ہے, امام قرطبی, ابن حزم وغیرہ نے, کہ یہ اللہ کی نبی تھیں. تو ایک تو نمبر پہ تھیں حضرت مریم, دوسرے نمبر پر تھیں فرعون کی بیوی آسیہ, اور تیسرے نمبر پر تھی حضرت خدیجہ, چوتھے نمبر پر تھی حضرت فاطمہ, اور 5ویں نمبر پر تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. یہ 5 عورتیں دنیا کی عورتوں سے مقام و مرتبے کے لحاظ سے سب سے اونچی تھی اور افضل تھی. حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے, اور قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے اعلیٰ نساء العالمین, حضرت مریم جو تھیں وہ دنیا کی تمام عورتوں سے افضل تھیں. حضرت مریم کی جو کوالٹیز ہیں اور جو افضلیت ہے وہ تمام عورتوں پر زیادہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا. اچھا, ایک پاک صاف کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو حیض اور نفاس سے پاک کر دیا تھا, اور ایک رائے یہ بھی ہے علماء کی, وہ کہتے ہیں کہ پاک صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا, اور ان کی جو خطا تھی. حالانکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, انبیاء جو ہوتے ہیں بالخصوص, اور یہ تو نبی کی ماں ہے, حضرت عیسیٰ کی ماں ہے, اس طرح کے لوگوں سے گناہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن انجانے میں اگر کوئی ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا تھا. ایک رائے یہ بھی ہے. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ حضرت زکریا, حضرت مریم اور حضرت یحییٰ کا ذکر آپ نے تفصیلی طور پر سنا, اور انشاءاللہ اگلی آیتوں میں بھی اس کا ذکر آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.